اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ بے شک تم کو اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اہل حقوق کو ان کے حقوق پہنچا دیا کرو، اور یہ کہ جب لوگوں کا تصفیہ کیا کرو تو عدل سے تصفیہ کیا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس بات کی تم کو نصیحت کرتے ہیں وہ بات بہت اچھی ہے، بلا شک اللہ تعالیٰ خوب سنتے ہیں، خوب دیکھتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جو اس وقت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے سورہ نساء کی 58 نمبر کی آیت ہے۔ یہ آیت کریمہ پرسوں بھی یعنی جمعرات کے دن پڑھی گئی تھی، اور اس آیت کریمہ کے اندر دو حصے ہیں۔ ایک حصہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل حقوق کے حقوق ادا کر دیا کیجیے، یعنی جس کی جو امانت ہے اس کو واپس کر دیا کیجیے۔ اور اس آیت کریمہ کی شان نزول کے پہلے حصے کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خانہ کعبہ کی چابی حق نہ ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دی تھی، اور یہ فرمایا تھا کہ قیامت تک تمہارے خاندان میں خانہ کعبہ کی چابی رہے گی، کوئی تم سے چھین نہیں سکتا۔ اور دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے انصاف کا حکم دیا کہ جب آپ لوگوں کے درمیان انصاف کیا کریں تو انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر کے انصاف کیا کریں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو آیت کریمہ کے اندر پہلے ادائے امانات کا حکم دیا، یعنی امانت کا ادا کرنے کا، اور بعد میں انصاف کا حکم دیا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس کے اندر امانات کے ادا کرنے کا احساس ہوگا اور جو امانات کے ادا کرنے کا خیال کرے گا وہ حکومت کے عہدوں پر منصب پہ بیٹھ کر اور ذمہ داری کو ٹھیک سے ادا کرے گا، اور جس کے ذہن و دماغ کے اندر ادائے حقوق کا، ادائے امانات کا احساس نہیں ہوگا، وہ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھ کر کے بھی ظلم و زیادتی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ تم حقوق کو ادا کرو، امانات کو ادا کرو۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھا کیا فرمایا، ان تحکموا بین الناس ان تحکموا بالعدل، کہ لوگوں کے درمیان جب تم انصاف کیا کرو تو عدل کے ساتھ انصاف کیا کرو۔ یہ دیکھیے نہیں کہا کہ بین المسلمین، بین المومنین، کہ مسلمانوں کے درمیان اور مومنین کے درمیان تم جب عدل انصاف کیا کرو تو عدل کے ساتھ کیا کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ لوگوں کے درمیان، لوگوں میں کافر بھی ہے، مسلمان بھی ہے، یہود بھی ہے، نصارہ بھی ہے، مجوسی ہیں، پارسی ہیں، ہندو ہیں، کافر ہیں، سب لوگ ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انصاف کو عام کیا، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے درمیان جب تم انصاف کیا کرو تو عدل کیا کرو، اور کافروں کے درمیان اگر انصاف کرو تو اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا کرو، ایسا نہیں کہا۔ اپنا ہو، غیر ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، دوست ہو، دشمن ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، ہم زبان ہو، ہم وطن ہو، اپنا ہو، پڑوسی ہو، عزیز و اقارب ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے درمیان بھی جب تم فیصلہ کیا کرو تو انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کیا کرو۔ یہ نہیں ہمارا بھائی ہے اس کا پیمانہ انصاف کا الگ، یہ ہمارا دشمن ہے اس کے ساتھ ہمارے انصاف کا پیمانہ الگ، یہ مسلمان ہے اس لیے ان کے ساتھ، یہ کافر ہے اس کے ساتھ ایسا کیا جائے، ایسا نہیں۔ کسی کے ساتھ بھی جو انصاف ہو ان کے ساتھ انصاف کو سامنے رکھ کر کے، انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر کے انصاف کرنا چاہیے۔ میں ابھی آپ کے سامنے کچھ مثالیں بیان کرتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ اسلام کی خوبصورتی اور اسلام کا کمال کیسا ہے، کہ اسلام نے انصاف کا پیمانہ سب کے ساتھ برابر رکھا، غیروں کے ساتھ الگ پیمانہ، اپنے ساتھ الگ پیمانہ نہیں رکھا۔ اپنا بیٹا ہے تو اس کے ساتھ الگ انصاف، دوسرا ہے تو اس کے ساتھ الگ انصاف، جیسا کہ اب ہو رہا، مالدار بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں، قتل کر دے رہے ہیں، ریپ کر رہے ہیں، اور بڑی بڑی جو ہے زیادتیاں کر رہے ہیں، ان کو دیکھیے عدالت پیسوں کی بنیاد پر، عہدے کی بنیاد پر، منصب کی بنیاد پر اس کو کیا کر رہی حکومت، اس کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے، اس کے ساتھ جو ہے رعایت کر رہی ہے، اور اس کا پیمانہ الگ ہے۔ وہی جرم اگر مسلمان کرے تو اس کا پیمانہ الگ ہے۔ عبادت گاہوں کا اگر یہ کافر لوگ منہدم کر دیں
اور اس کو گرا دے تو دیکھیے سب کو رہا کر دے رہے، سامنے شہادات ہیں، سامنے ثبوت ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی عدالت عالیہ، دنیا کی جو عدالتیں ہیں وہ ناانصافی کر رہی ہیں، لیکن اسلام ایسا حکم نہیں دیتا۔ اسلام سب کے ساتھ برابری، انصاف کے تعلق سے سب کے ساتھ مساوات کا حکم دیتا، برابری کا حکم دیتا۔ کچھ مثالیں بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک فاطمہ نامی جو بڑے قبیلے کی ایک عورت تھی، شریف خاندان کی عورت تھی، نامی گرامی خاندان سے اس کا تعلق تھا، اس سے چوری کا ارتکاب ہو گیا تو چوری کرنے والوں کا اسلام کے اندر کیا حکم ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، یہ حکم ہے۔ تو اس کے خاندان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے بڑے پریشان ہو گئے کہ اگر ہمارے خاندان کی اس عورت کا ہاتھ کاٹا گیا تو ہماری بدنامی ہو جائے گی، عزت پر بٹا لگ جائے گا۔ تو سب لوگوں نے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں گے، یا رسول اللہ کچھ پیسے لے کر کے رعایت کر دیجئے۔ لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی، کوئی نہیں آیا، کسی کا آنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، کیسی سفارش کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لاڈلے اسامہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے تھے، جو حضرت اسامہ رضی اللہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے حضرت اسامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے لاڈلے تھے، پوتے کی طرح ان کو پالا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تارے تھے یہ۔ تو وہ لوگ آئے اور آ کر کے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آ کر کے کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، آپ چل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری اس قبیلے کی عورت کے بارے میں سفارش کر دیے کہ ہاتھ نہ کاٹا جائے، کچھ پیسے وغیرہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاڈلے چونکے تھے اور نو عمر تھے، نو عمر ہونے کی وجہ سے بات مان لے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے پوری بات کہی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور بالکل سرخ ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا، انار کے دانوں کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور بالکل سرخ ہو جاتا تھا، غصے کے مارے تمتمانے لگتا تھا۔ تو لیٹے ہوئے تو اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسامہ کیا تم ایسی بات کی سفارش کرنے آئے ہو کہ پہلی امت ہے، بنی اسرائیل کے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ ان کے بڑے اگر کوئی غلط کام کرتے تھے تو ان کے ساتھ الگ انصاف ہوتا تھا، اس کو جو ہے اگر وہ زناکاری کرتے تھے تو شادی شدہ زناکاروں کا کیا ہے، اس کے یہاں ان کے سزا کیا تھی، وہاں بھی ان کے یہاں بھی کہ ان کو جو ہے قتل کیا جائے، سنسار کیا جائے، اور اگر کوئی جو ہے غیر شادی شدہ زنا کا ارتکاب کرے اس کو کوڑے مارے جائیں۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، جب اگر کوئی بڑا آدمی، چودھری، لیڈر قسم کا آدمی شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی اگر جو ہے وہ لوگ زناکاری کا ارتکاب کرتے تھے تو ان کو کیا کرتے تھے، سر منوا کر کے، چونا لگا کر کے گلی کوچوں میں گھما دیتے تھے بس۔ اگر کوئی غریب آدمی وہی جرم کرتا تو اس کے ساتھ الگ انصاف کا پیمانہ تھا۔ دیکھو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، شادی شدہ ہو تو سنسار کرنا، بڑا اگر وہی جرم کرے تو اس کی سزا الگ، غریب اگر وہی جرم کرے تو اس کی سزا الگ ان کے یہاں تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتیں اس لیے ہلاک اور برباد ہو گئیں کہ ان کے یہاں انصاف کے پیمانے الگ الگ تھے، مالداروں کے لیے الگ، غریبوں کے لیے ایسی سفارش کر رہے ہو اور اللہ کے حدود میں تم مداخلت کر رہے ہو۔ اللہ کے حدود میں تم مداخلت مت کرو، تمہارے کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا، دیکھیے کتنا زبردست اور کتنا سخت جملہ کہا، خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر یہ چوری کا ارتکاب کرتی، ہمارے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیوں میں سب سے چہیتی، سب سے لاڈلی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، یہ 3 بیٹیوں کا نام نہیں لیا، سب سے چہیتی بیٹی کا نام لیا۔ خدا کی قسم کھا رہے ہیں کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کا ارتکاب کرتی تو اس کے بھی ہاتھ میں کاٹ دیتا۔ دیکھیے ایسا عدل و انصاف، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا یہ پیمانہ قائم کیا، اپنی بیٹی کا نام لیا، خدا کی قسم اگر میری بیٹی چہیتی، سب سے لاڈلی بیٹی فاطمہ بھی اگر ایسا کرتی تو میں بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ کرتا، ان کا ہاتھ کاٹتا۔ اب دیکھیے حضرت عمر فاروق کا دور خلافت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مصر میں گھوڑ دوڑ ہوئی،